بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عائشہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی پر رحم فرماتا تو معصوم بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 سال تک قوم کو پیغام ہدایت دیا، پھر 100 سال تک شجر کاری کی مہم میں مصروف رہے، درخت بڑے ہوئے، پھر ان کی کانٹ چھانٹ کی، بعد ازاں کشتی تیار کرنے لگ گئے۔ قوم کشتی کی تیاری میں مصروف دیکھ کر مذاق اڑاتی اور کہتی کہ خشکی پر چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، ظالموں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کشتی کیسے تیرتی ہے۔ جب کشتی تیار ہو گئی اور پانی نکلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ پانی نے عالمگیر طوفان کی شکل اختیار کر لی، تو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ایک عورت جو اپنے بچے سے شدید محبت کرتی تھی، وہ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر بچے کو اٹھائے پہاڑوں کی طرف چل پڑی۔ اب جیسے جیسے پانی کی سطح بلند ہوتی، وہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف چلتی جاتی، یہاں تک کہ پانی پہاڑ کے تہائی حصہ تک پہنچ گیا۔ تو وہ عورت اور آگے بڑھی اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ جب پانی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا تو اب اس کو بچاؤ کی کوئی امید نہ سوجی، تو بچے کو ہاتھوں پر اٹھا کر سر سے بلند کر لیا، یعنی موت کو سامنے دیکھ کر رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو فیصلہ فرما چکا تھا کہ روئے زمین پر اب کوئی ایک کافر بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، لہٰذا دونوں عذاب الہی میں غرق ہو گئے۔ رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی پر رحم فرماتا تو اس بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کسی کافر کو بھی بستہ نہ چھوڑا۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عوج بن عنق یا ابن عناق کے بارے میں یہ رائے پیش کی جاتی ہے کہ وہ طوفان نوح سے محفوظ رہا اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے لے کر زمانہ موسوی تک زندہ رہا۔ وہ کافر و سرکش اور مشرک و متکبر تھا، بے ہدایت اور حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی کے زنا کا نتیجہ تھا۔ اس کے درازی قد کا یہ عالم تھا کہ وہ دریا کی گہرائی سے مچھلی پکڑ کر سورج کے قریب کر کے اس کی تمازت میں مچھلی بھون لیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھ کر کہتا، یہ تیرا کیسا پیالہ ہے، اور طرح طرح کے مذاق کرتا۔ مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس کے قد کی لمبائی 3333 گز تھی، جو کہ قریباً 10,935 فٹ بنتی ہے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ ایسی بے سر و پا باتیں ہیں جنہیں کتب تاریخ و تفاسیر میں نہ جانے کس نے جمع کر دیا۔ یہ عقل و نقل کے خلاف اور اعتبار و اعتماد کے معیار سے کوسوں دور ہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں، عقلی اعتبار سے تو اس طرح ناقابل یقین ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو اپنی امت کے برگزیدہ رسول اور ان کے قائد ہوں، جو مستجاب الدعوات اور مقبول بارگاہ الہی ہوں، ان کا اپنا بیٹا تو کفر و سرکشی کی پاداش میں غرق ہو جائے، اور عوج بن عنق جو ظالم و سرکش ہے وہ طوفان نوح سے محفوظ رہ کر زمانہ موسیٰ علیہ السلام تک زندہ رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح میں سے ایک ماں اور اس کے بچہ کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ عوج بن عنق متکبر و مشرک اور کافر و فاسق کیسے زندہ رہ گیا؟ اور دوسرا یہ کہ نقلی اعتبار سے اس لیے ناقابل عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، یعنی دوسروں سے مراد ہر کافر و فاسق جو حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر ایمان نہ لایا اور کشتی نوح پر سوار نہ ہو سکا۔ پھر ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ نقل کیے ہیں، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو بستا ہوا نہ چھوڑ۔ تو یقیناً اگر وہ کافر کہیں موجود بھی تھا تو اس کا غرق ہونا اٹل ہے، یعنی قرآنی نص سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کوئی شخص سوائے کشتی میں سوار انسانوں کے زندہ نہیں بچا تھا۔ اب جہاں تک درازی قد کا تعلق ہے تو اس بات کی بھی کوئی بنیاد و اصل نہیں، بلکہ اس حدیث کے مخالف ہے جو صحیح نے حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس وقت آپ کا قد مبارک 60 گز تھا،
اس وقت سے لے کر تا حال مخلوق کا قد مسلسل گھٹتا چلا آ رہا ہے۔ دوستو، یہ فرمان عالی شان اس معصوم و برحق نبی کا ہے جو اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتے، بلکہ ان کا ہر قول وحی الہی کا مصداق ہے۔ چنانچہ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات ظاہری تک بلکہ تا قیامت مخلوق خدا کے قد میں کمی واقع ہوتی چلی آئے گی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ان سے دراز قد ہو؟ ان احادیث و قرآنی آیات کی موجودگی میں اہل کتاب کی خرافات کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے اور ان سے چشم پوشی کیا کی جا سکتی ہے، جبکہ وہ اہل کتاب جنہوں نے الہامی کتاب کو بدل ڈالا اور اس میں تحریف و تعویل کر دی اور اب مضامین کتاب کی ترتیب بدل ڈالی، تو ان کی باتیں کیسے قابل یقین و ایمان ہو سکتی ہیں؟ یہ اوج بن انک کے بارے میں ایسی بے سر و پا باتیں ہیں، ان زندیق و فاسق و فاجر کی من گڑت افواہیں ہیں جو انبیاء کرام کے دشمن ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسے شریروں کے شر سے محفوظ رکھے اور سلامتی ایمان پر دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔